العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیز طلباء اعظام، آج کے سبق سے جماعت سے متعلق احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم میرے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعت تفضل صلاة الفض ب27 درجۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت آیت قرآن وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجۃ کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. لہذا نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. آگے بیان کرتے ہیں کتنے آدمیوں کے ملنے سے جماعت ہوتی ہے. جماعت کم سے کم 2 آدمیوں کے مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، اس طرح کہ ان میں ایک شخص تابع ہو اور دوسرا متبوع. متبوع کو امام اور تابع کو مقتدی کہتے ہیں. جماعت کے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک افراد ہو، بلکہ 2 آدمی مل کر بھی نماز پڑھے تو جماعت ہو جاتی ہے. ایک امام ہوگا جسے متبوع کہتے ہیں اور ایک مقتدی ہوگا جسے تابع کہتے ہیں. جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے اکثر کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کی تاکید واجب کے قریب ہے. اکثر فقہا کے نزدیک باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے، لیکن ایسی سنت جو واجب کے قریب ہے. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا فقہا کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، لہذا بغیر کسی عذر کے شرعی عذر کے جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. امام کے سوا ایک آدمی کے نماز میں شریک ہو جانے سے جماعت ہو جاتی ہے، خواہ وہ آدمی مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، بالغ ہو یا سمجھدار نابالغ بچہ. امام کے سوا اگر ایک بھی آدمی شریک ہو جائے جماعت ہو جاتی ہے، خواہ وہ شریک ہونے والا مرد ہو یا عورت ہو، یا وہ آزاد آدمی ہو یا غلام آدمی ہو، کسی کی ماتحتی میں ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو لیکن سمجھدار ہو.
خلاصہ یہ کہ جماعت میں نماز پڑھانے والے یعنی امام کے سوا ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ البتہ جمعہ و عیدین میں امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمیوں کے بغیر جماعت نہیں ہوتی۔ جمعہ اور عیدین کی فضیلت ایک الگ فضیلت ہے، وہاں ایک جمع غفیر اور بڑی جماعت کا ہونا بہتر ہے، لہذا جمعہ اور عیدین کے لیے کم سے کم 3 مقتدی امام کے علاوہ 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 لوگوں سے کم ہو تو جمعہ یا عیدین کی جماعت نہیں ہوگی۔ جماعت کے ہونے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو، بلکہ اگر نفل بھی 2 آدمی اس طرح ایک دوسرے کے تابع ہو کر پڑھے تو جماعت ہو جائے گی، خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل نماز پڑھتے ہو یا مقتدی نفل پڑھتا ہو۔ البتہ نفل کی جماعت کا عادی ہونا یا 3 مقتدیوں سے زیادہ ہونا مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جماعت ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ فرض نماز کی ہی جماعت ہو، بلکہ اگر نفل کی بھی جماعت کرے اور 2 آدمی اس طرح نماز پڑھے کہ ایک تابع ہو اور دوسرا متبوع تو جماعت ہو جائے گی، خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہو یا مقتدی نفل پڑھتا ہو۔ یعنی جو نفل نماز پڑھ رہے ہیں خواہ امام اور مقتدی دونوں کی نفل نماز ہو، یا امام تو فرض پڑھ رہا تھا اور مقتدی شریک ہو گیا اور مقتدی کی فرض ہو گئی تھی تو مقتدی کی نفل نماز ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں بھی جماعت ہو سکتی ہے، البتہ نفل کی جماعت کا عادی ہونا یہ مکروہ ہے، یعنی ہر نفل کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح 3 مقتدیوں سے زیادہ ہونا بھی مکروہ ہے۔ ضروری تنبیہ، یاد رہے کہ جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح مسجد کی حاضری بھی واجب ہے۔ یعنی جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اسی طرح مسجد میں آ کر جماعت کرنا بھی، یہ نہیں کہ گھر پر جماعت کر کے نماز پڑھ لیا، ایک آدھ مرتبہ اگر سفر وغیرہ ہے تو بات الگ ہے، باقی یہ کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ گھر پہ پڑھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ صرف جماعت کو واجب سمجھتے ہیں، گھروں یا دفتروں یا نماز کے لیے مخصوص جگہوں میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں اور مسجد شرعی میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے، وہ ایک واجب کے ترک کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آفس میں ہی جماعت کر لیتے ہیں یا اپنے گھر میں جماعت کر لیتے ہیں، جماعت تو کرتے ہیں لیکن جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اسی طرح مسجد میں آنا بھی واجب ہے جو مسجد شرعی ہے۔ اب وہ آفس یا گھر میں جماعت کر لیتے ہیں تو انہوں نے ایک واجب تو ادا کیا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، لیکن ایک واجب کو ترک کر دیا یعنی یہ کہ مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، اگرچہ نماز کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ نماز ادا کی اور باجماعت ادا کی تو نماز کا فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن مسجد میں حاضر نہ ہونے کا گناہ ان کے سر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.